اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ ذات جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں بوجھ رکھے کہ زمین حرکت نہ کرے، کیوں اگر زمین ہلتی رہے پھر ہم تو زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ کوئی بلڈنگ ہے نہیں ہے، زلزلہ کیا ہوتا ہے، بس ذرا اس کی پلیٹیں ہلی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر اللہ نے اس میں بوجھ رکھے، وہ بوجھ کیا ہے؟ پہاڑ، جیسے کہ دوسرے طرف قرآن میں فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور اسی طرح قرآن وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اللہ نے اونچے اونچے پہاڑ زمین پہ رکھے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی طرح فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں نہریں بھی جاری کی، وَأَنْهَارًا۔ اچھا، پانی جو ہے نا، اس کا نظام یاد رکھ لیں، سمجھ لیں مختصراً۔ ایک تو پانی ہے آسمانوں میں، اللہ کے عرش کے نیچے ایک دریا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو آسمانوں سے براہ راست بھی پانی برستا ہے، جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام پہ جب طوفان آیا تو قرآن کہتے ہیں وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور پانی گرا نیچے۔ ایک تو یہ ہوا آسمانوں پہ پانی ہے، اللہ چاہے تو براہ راست وہاں سے اتار۔ دوسرا پانی کا انتظام یہ ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے اونچے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف جما دی، گلیشیئر بن گیا، اور وہ اتنی برف ہے، بحر منجمد ہے کہ کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے نا، اگر کوئی جاتا تو پھر پانی آپ کا خراب ہو جاتا ہے، وہ پاک صاف برف ہے۔ پھر اس سے اللہ جب چاہتے ہیں تو سورج کی گرمی سے وہ پگھلتا ہے، اور اس کے پگھلنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہاڑوں کی رگوں کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے اور پھر زمین میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایسے ندی نالے بن کے بہتے ہیں جو سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ان پانیوں کو جمع کر کے آگے نہریں نکالی جاتی ہیں، نہروں سے آگے پھر جداول نکالے جاتے ہیں، اور اللہ نے تیرے لیے آسمانوں میں پانی رکھا، زمین میں بھی پانی رکھا کہ تم اگر چاہو تو کنواں کھود کے پانی نکال لو، زمین کے نیچے پانی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں اپنی مخلوق کو قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ اکبر، کہ اگر اللہ چاہے اور زمین کو حکم دے کہ نیچے لے جاؤ پانی، کون لائے گا پانی؟ کون نکالے گا؟ تو اس کا پانی پیتے ہو، اس کی زمین پہ رہتے ہو اور سجدے قبروں پہ کرتے ہو، اللہ کی ہوا سے فائدہ اٹھاتے ہو، زمین سے فائدہ اٹھاتے ہو، فضاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہو، آسمانوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن منت منوتی اور نظر نیاز غیروں کی کرتے ہو۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا دنیا میں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری قدرت کے نظر ڈالو کہ کیسے میں نے زمین بچھائی۔ کوئی بچھا سکتا ہے؟ تم نے 2 کلے زمین ٹھیک کرنی ہو تو کتنا پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور جس نے یہ ہزاروں میل لمبی زمین بچھائی ہے اس کا کمال قدرت ہے۔ اس لیے فرمایا عالم نجعل الارض مہادا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو نہ تو سخت بنایا، میں اگر چاہتا سونے کی زمین بنا دیتا، چاندی کی زمین، لیکن جب گرمی پڑتی تم تو مر جاتے۔ یہ سونا بھی اسی وقت تک ہے نا جی، لیکن گرم ہو جائے تو یہی عذاب ہے پھر۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پہ روم کا ایک لشکر آیا مقابلے پر، تو آپ کے جو یعنی نگران تھے ان رپورٹ نے کہا حضرت ایسا لشکر ہم نے نہیں دیکھا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بالکل آہن پوش ہے، لوہے کی وردیاں پہنے ہوئے۔
پہلے ایسے ہوتا تھا نا، کبھی سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہن لی، آگے انہوں نے زرہ لگا لی، ایسے نیچے تک زرے لگا تاکہ تلوار کا کٹ جو ہے وہ پھر اندر اثر نہیں کرتا۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں۔ اور حضرت نے حکمت عملی یہ بنائی، اپنے فوجی کو حکم دیا کہ تم ایستا 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 پیچھے ہٹو۔ اب دشمن نے سمجھا کہ خالد کی فوج شکست کھا گئی تو پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ حضرت خالد ان کو ایسے مقام پر لے آئے جہاں پانی نہیں تھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابھی انتظار کرو، رات کو ہم نے لڑائی نہیں لڑنی ہے۔ جب سورج جناب نصف نہار پہ آیا تو لوہا تو آگ کی طرح تپ گیا نا، ان کے لیے تو وہی موت بن گئی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ان کے لیے وہی لوہے کی وردیاں جہنم کا توق بن گئی۔ تو اس لیے اگر اللہ چاہتے تو یہ زمین بھی سونے چاندی کی بنا سکتے تھے، لیکن پھر تم اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے تھے، پھر تم اس میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے۔ لوہے کی دیوار پہ کیا کھیتی باڑی کرو گے؟ یہ اس کا کرم ہے کہ زمین بنائی، پھر زمین کی قسمیں بنائی، کہیں اللہ نے زمین ریتیلی بنائی، کہیں اللہ نے زمین خشک بنائی، کہیں اللہ نے زمین پانی جذب کرنے والی بنائی، کسی جگہ اللہ نے زمین پانی محفوظ رکھنے والا، ہر قسم کی زمین بنائی تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھا سکو۔